الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کی خلافت کا جو انداز تھا، اس کے تعلق سے پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ انہوں نے جو اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا، اس خط کی روشنی میں کس انداز سے ان کی خلافت ہوگی اور کن خطوط پر ان کی خلافت چلے گی، ان کی خلافت کا میتھڈ کیا رہے گا، وہ بہت حد تک وہ بات وہاں کلیئر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فوج کے کمانڈروں کو بھی خط لکھا۔ تو فوج کے کمانڈروں کو جو خط لکھا تھا، اس خط کا بھی آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج، اسلامی فوج کے کمانڈروں کو کس طرح کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا اور ان کو کس طرح کی اہمیت دی۔ تو سب سے پہلا خط جو انہوں نے سرحدوں پر، اسلامی سرحدوں پر، سرحد کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہے بارڈر، جو ہے ہم اسلامی جو ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز تھے اس وقت، وہ جو بارڈر تھے اور بارڈر پر جو اسلامی فوج ہوتی تھی، اس فوجوں کے جو کمانڈر تھے، ان کمانڈروں کو پہلا خط جو لکھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس میں لکھا انہوں نے اما بعد فَإِنَّكُمْ حُمَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَتُهُمْ، کہ تم مسلمانوں کی مدد کرنے والے، ان کی طرف سے ڈیفینس کرنے والے ہو۔ زادتہم کا معنی یہی ہے کہ تم کیا ہو؟ ڈیفینس کرتے ہو، پوری مسلم کمیونٹی اور پوری مسلم جماعت کی طرف سے دفاع کرنے کا کام تم انجام دیتے ہو۔ کہا اس کے بعد، لکھا اپنے خط میں وَقَدْ وَضَعَ لَكُمْ عُمَرُ مَا لَمْ يَغِبْ عَنَّا بَلْ كَانَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَّا، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے لیے، یعنی فوج کے کمانڈروں کے لیے جو قاعدے، جو ضابطے وضع کیے تھے، بنائے تھے، جو رول ریگولیشن تمہارے لیے بنائے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ ہم سے غائب نہیں ہے، یعنی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ لوگوں کے لیے کیا رول بنایا تھا، کیا ضابطے بنائے تھے، کیا قوانین بنائے تھے، اور یہ سب کی سب ہمارے مشوروں سے تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بل کان علی ملئ منا، ہم سب جو ہے ان مشوروں میں شامل تھے جس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ لوگوں کے لیے رول ریگولیشن جو بنائے تھے، قوانین جو بنائے تھے، ان مشوروں میں ہم شامل رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے وہ پتہ ہے، ہم سے اس میں سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا وَلَا يَنبَغِي عَنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ وَلَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ تغیر ولا تبدیل فیغیر اللہ بکم۔ بہت اہم پوائنٹ ہے اس خط کا یہ، یعنی یہ واضح کر دیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے کمانڈروں سے کہ جو قوانین پہلے بنائے گئے ہیں، جو رول ریگولیشن بنائے گئے ہیں، اسی کے مطابق ہم بھی چلیں گے۔ ہمیں اچھی طرح سے ان کا علم ہے، کیونکہ یہ رول ریگولیشن بھی اس زمانے میں، اس میں مشوروں میں ہم بھی شامل تھے اور ہمارے سامنے ہی یہ سب کے سب بنائے گئے تھے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا ساتھ میں، ان کے لیے کلیئر کر دیا کہ ایسا نہ سمجھیں کہ اب خلیفہ بدل گیا تو اب رول بھی بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا کہ لا یبلغنی عن احد منکم تغیر، کہ تم میں سے کسی کی طرف سے بھی کوئی تبدیلی کی خبر مجھے نہیں پہنچنی چاہیے، جیسا پہلے تھا یہ نظام ویسے ہی چلتا رہے گا۔ بہت کلیئر،
یہ میں اس لیے یہ سب باتیں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی جو تبدیلیاں کر دی، اس کی وجہ سے یہ کمزوری آ گئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی بلوائی لوگ مدینہ تک پہنچ گئے، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ تبدیلیاں کر دیں جس کی وجہ سے نہیں، وہ تو ایک مقدر تھا، ایک تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نظام خلافت بھی انہی خطوط پر قائم رہا ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چیز تھی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت کلیئر کر دیا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ عام طریقے سے جب کوئی نیا آتا ہے ذمہ دار، نیا خلیفہ آتا ہے، نیا حاکم آتا ہے، تو کچھ نیا کر کے دکھانا چاہتا ہے، اور پچھلے لوگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہسٹری کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اچھی چیزوں کو بدلنا کبھی نہیں چاہتے، بلکہ اچھی چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ باقی رہنی چاہیے، اور وہ بھی باقی انہی کے نام سے رہنی چاہیے جنہوں نے اسے شروع کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے صاف صاف لکھ دیا، کیا لکھا؟ کہ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رول ریگولیشن بنائے تھے اس میں ہم بھی شامل رہے ہیں، ہمارے مشورے بھی رہے ہیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ فَيُغَيِّرُ اللَّهُ بِكُمْ، لکھا کہ اگر اس میں تم نے کچھ تبدیلی کر دیا، چینجنگ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بدل دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بدل دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود چینج نہیں کر دیتے۔ اسی لیے تبدیلی سے، تغییر سے منع کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ جو چیزیں تھیں پہلے خلفاء میں وہ اچھی چیزیں تھیں، تو اچھی چیزوں کو آپ بدلیں گے تو کیا ہوگا؟ خرابی چیز نہ آئے گی اس کی جگہ پہ۔ تو ایسی کوئی تبدیلی جو خرابی کی طرف لے جانے والی ہو، اگر ہم نے خود تبدیل کر کے حالات کو خراب کرنے چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کر دے گا؟ بدل دے گا ہمارے حالات کو۔ اسی لیے دنیا کے ان تمام ملکوں کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں بڑی اچھائیاں تھیں، لیکن اب ان اچھائیوں سے برائی کی طرف سماج کو لے جانے والی ساری تبدیلیاں، اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ خود وہ اپنے آپ میں چینجنگ نہیں کرتے۔ اس میں دونوں تبدیلیاں داخل ہیں، اچھی تبدیلی بھی اور بری تبدیلی بھی۔ اگر پہلے سے برائیاں چلی آ رہی ہیں، اس کو اچھائی کی طرف لے کر کے جانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس کی توفیق اور اس کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے سے تو اچھائیاں تھیں اور اچھے راستوں پہ چل رہے تھے، لیکن اب برائیوں کی طرف لے کر کے جانا چاہیں، غلط تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، بری تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، اور وہاں کا ماحول ایسا ہی برا ماحول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لکھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، فَانظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ فَإِنِّي أَنظُرُ فِي مَا أَلْزَمَنِي اللَّهُ النَّظَرَ فِيهِ وَالْقِيَامَ عَلَيْهِ، کہ تم اپنے حالات کو دیکھتے رہو۔ فوج کے کمانڈروں کو لکھا کہ تم اپنے حالات کو دیکھتے رہو اور میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتا رہوں گا۔ تمہارے تعلق سے میری جو ذمہ داری بنتی ہے، یاد رکھو میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہوں، ان ذمہ داریوں کو میں پورا کروں گا، اور تمہاری جو ذمہ داری ہے
उन जिम्मेदारियों को तुम अच्छी तरीके से अदा करो। बहुत मुख्तसर सा ख़त है, लेकिन कितनी अहम और पॉइंट की बातें हैं जो ज़िक्र की, वो जो है अहम चीज़ है जो हमें नोट करना चाहिए। ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला ख़त था जो उन्होंने फ़ौज के कमांडरों को लिखा। उसके बाद उनका पहला ख़त था उनके लिए जो ज़कात के माल और दूसरे जो माल होते थे, जो हुकूमत के लिए जो माल इकट्ठा करते थे। आज के ज़माने में अगर कहना हो तो जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो एक जो है जो गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका हो गया, एक जो सूबों की गवर्नमेंट होती है, जो मुख्तलिफ स्टेट लेवल के होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो जो भी इससे ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर मालियात जो है ख़ज़ाने से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत की आमदनियाँ और हुकूमत की आमदनियों को फिर कहाँ पे ख़र्च करना है, इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ जो लोग भी उठाते हैं, उन सब को जो है उम्माल कहा जाता है अरबी ज़बान में। उम्माल या जुबात भी कहते हैं। जो टैक्स उस ज़माने में जो ज़िम्मियों से लिए जाते थे, टैक्स उस ज़माने में ज़िम्मियों से, ज़िम्मी कहते हैं उस शख्स को जो कि गैर मुस्लिम है लेकिन वो इस्लामी हुकूमत में रहता है, तो इस्लामी हुकूमत की तरफ से ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसकी पूरी हिफाजत का बंदोबस्त करे और उसके एवज़ में, उसके बदले में उनसे जो है टैक्स लिया जाता है, जिसको जो है अरबी ज़बान में खराज कहा जाता है। यानी वो टैक्स जो है कह लीजिए आज के ज़माने के लिहाज से, या जो है तो ये ज़िम्मियों के ताल्लुक़ से उस तरह के जो है टैक्स वसूल किया करते थे, ये इनके काम होते थे और मुसलमानों से ज़कात वसूल करते थे। और ज़कात के अलावा भी जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको भी। और इस तरीके से जब फ़ौज जो है कहीं पे जो अपनी कहीं पर हमला करती है या कहीं पे जंग होती है, तो जंग के बाद अगर वो इलाक़ा फ़तह हो जाता है तो माल गनीमत का भी एक 5वां हिस्सा बैतुल माल को आता था। तो ये माल भी बैतुल माल में जो आ रहा है, ये सारी जो है ज़िम्मेदारियाँ जो लोग अदा करते थे, इन्हीं को उसके उम्माल कहा जाता था और इन्हीं को जुबात भी कहा जाता था, यानी ये माल इकट्ठा करने वाले लोग। आज के ज़माने के लिहाज से मैं उनको कह सकता हूँ कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो लोग थे, उनके लिए क्या लिखा है, क्योंकि ये अलग-अलग इलाकों में जगह-जगह जो है उनके अपने उसके लिहाज से वहाँ पर लोग मुतय्यन हैं इस काम के लिए, जो ये काम अंजाम देते हैं, वहाँ से ये माल इकट्ठा करते हैं और वहाँ गरीबों में तक़सीम भी करते हैं इसको। तो जो लोग भी इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं, उनको ख़त लिखा उन्होंने, तो लिखा अम्मा बाद फ़इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ बिल-हक़्क़ि फ़ला यक़बलु इल्लल हक़् ख़ुज़ू अल-हक़्क़ व आतुल हक़्क़ बिही वल अमानत क़ूमू अलैहा वला तकूनू अव्वल मन युस्लबुहा। बहुत ख़ास बात जो है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके लिए लिखी है। वो ख़ास बात क्या है कि सबसे पहले ये बात उनके सामने वाज़े कर दी कि ये बात नोट कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा किया है अपनी मखलूक को, तो हक़ के साथ पैदा किया है और अल्लाह ताला हक़ बात को ही कबूल भी करता है, और इसी वजह से तुम भी हक़ के साथ रहो, हक़ के साथ रहो, कहीं भी बातिल का साथ मत देना। क्योंकि जो लोग माली ज़िम्मेदारियों में होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और शैतान बहुत जल्दी यहाँ आ जाता है और माल की मोहब्बत दिलों में बहुत जल्दी आ जाती है। इसलिए ये बात ख़ास तरीके से नोट करने के लिए कहा कि हक़ के साथ रहो। अगर हक़ के साथ हो और तुम्हारा दिल उस हक़ पर मुतमईन है, तो फिर किसी मलामत करने वाले की मलामत का कोई एतबार नहीं होता। लेकिन जब इंसान हक़ पे नहीं होता है और गलत तरीके से अल्लाह ताला का दिया हुआ माल खर्च करता है, तो सबसे पहले तो उसका अपना ज़मीर उसे मलामत करता है। अगर वो ज़मीर ज़िंदा है, तो ज़मीर मलामत करता है कि तुम अल्लाह ताला के इस माल का क्या कर रहे हो। तो ये हक़ के साथ रहो, सबसे अहम चीज़ ये।
اور اس کے ساتھ کیا کہا؟ الامانہ، الامانہ، اے الزمو الامانہ، الزمو الامانہ، امانت داری کو لازم پکڑو، امانت داری کو لازم پکڑو، قوموا علیہا، امانت کے ساتھ کھڑے رہو۔ امانت داری مالی معاملات کو سنبھالنے والوں کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ امانت داری برتے اور کسی طرح کے کرپشن میں مبتلا نہ ہو، کسی طرح کا بھی اس میں کسی طرح کی بھی خیانت نہ کریں۔ آج ہر طرف کرپشن آپ سنتے ہیں، ہر طرف میرے بھائیوں، جس کے ذمے بھی جو کام دیا گیا، یہاں تک کہ مدارس اور مساجد بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ جس کے ذمے بھی کوئی کام دیا گیا، اگر وہاں پر مال بھی اکٹھا ہوتا ہے، چندے بھی ہوتے ہیں، چاہے مدارس ہوں، چاہے مختلف جو ہے دینی ادارے، یا جو ہے کسی بھی طرح کے سماجی ادارے، ایسے تمام ادارے جو لوگوں کی بھلائی کا دم بھرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے فنڈز اکٹھا کرتے ہیں، چونکہ مال آتا ہے تو کرپشن کا یہاں پر بڑا ڈر ہوتا ہے، خیانت کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو امانت داری کی نصیحتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بڑی تاکید فرمائی تو کہا الامانہ، 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 قوموا علیہا، امانت داری کے ساتھ رہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ يُسْلَبُهَا، تم وہ پہلے شخص مت بن جانا کہ جن کے دلوں سے یہ امانت چھین لی گئی، یہ امانت داری نکال لی گئی، اور کرپشن اور خیانت کو ان کے دلوں میں بھر دیا گیا۔ تم وہ پہلے شخص مت بن جانا۔ آپ جانتے ہی ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے امانت داری کا دور دورہ رہا ہے، اور ہر طرف امانت داری کے چرچے رہے ہیں، کیونکہ آپ خود امانت دار تھے تو آپ کے ساتھ رہنے والے بھی امانت دار تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، امانت داری ایسے ہی باقی رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اسی طرح سے یہ امانت داری باقی تھی، اور کہیں سے بھی کسی طرح کی خیانت کا کوئی معاملہ نہیں پیش آیا، اور ہر طرف امانت داری ہی امانت داری تھی۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو انہوں نے بھی، ان کے یہاں جو مال، جن کے پاس مال اکٹھا ہوتا ہے اور جو مال تقسیم کرتے ہیں، دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ مالی امور کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو خزانچی ہوتے ہیں، ٹریزرر جنہیں آج کے زبان میں آپ کہتے ہیں، ان کو آپ نے واضح کر دیا کہ امانت داری کے ساتھ رہو۔ اور پہلے اب تک تو امانت داری چلی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس خیانت کی اور کرپشن کی شروعات تم سے ہو جائے، اس سے بچو، کیونکہ سب سے پہلے جس سے شروعات ہوگی اس کا جرم زیادہ سنگین ہوگا۔ کہا تم پہلے وہ شخص مت بن جانا جہاں سے خیانت کی شروعات ہو رہی ہے، کرپشن کی شروعات ہو رہی ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے امانت داری کے بارے میں، کہتے ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امانت داری لوگوں کے دلوں میں اتر چکی تھی، اسی لیے کہیں بھی لوگ جاتے، کوئی بھی سودا کرنا ہوتا، کوئی بھی معاملہ کرنا ہوتا، تو بغیر کسی سوچے سمجھے جو ہے، بغیر کچھ جو ہے پریشانی کے جا کر کے کسی سے بھی سودا کر لیتے، کسی سے بھی کوئی ڈیل کرنا ہوتا تو ڈیل کر لیتے۔ امانت داری تھی ہر ایک کے دل میں، تو کہیں خیانت کا ڈر نہیں ہوتا تھا، اور آسانی سے جو ہے کسی سے بھی معاملہ کر لیتے تھے، کوئی بھی ڈیل کرنا ہو تو ڈیل کر لیتے تھے۔ یہ لوگوں کا حال تھا، لیکن یہ بھی ہے کہ جب وقت بدلا تو لوگوں کے دلوں سے امانت داری بھی نکال لی گئی، اور نکال لی جائے گی، یہ بھی کہا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حدیث میں یہ بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے جو روایت کیا کہ یہ امانت داری دلوں سے نکال لی جائے گی، خیانت اس کی جگہ پہ آتی جائے گی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ تم پہلے شخص مت بن جانا جن کے دلوں سے یہ امانت داری نکال لی گئی ہو، کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ امانت داری دلوں سے نکال لی جائے گی۔
اس کے بعد کہا فتکونوا شرکاء من بعدکم الی مکتسبتم، کہ اگر تم پہلے بن گئے خیانت کرنے والے تو تمہیں تو اپنی خیانت کا جو بھیانک انجام ہے وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا، ساتھ میں تمہارے بعد آنے والے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہوں گے ان سب کی خیانت کا تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اس کی شروعات کی ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ من سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا، کہ جس نے بھی کوئی برا طریقہ شروع کیا ہے تو اس کا گناہ تو اسے ہوگا ہی، بعد میں آنے والے جو اس پر چلتے رہیں گے لوگ تو ان کا گناہ بھی ان کو ہوتا رہے گا، ان کو اپنے گناہ کی سزا ملے گی، ساتھ میں چونکہ یہ سبب بنا ہے تو اس سبب بننے کا بھی گناہ اس کو ہوتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعد میں آنے والے دنیا میں جتنے بھی قتل ہونے والے ہیں ان سب کا گناہ بھی اس کو پہنچے گا۔ تو یہ ہے کہ تم سے اس کی شروعات اگر ہو گئی تو تم یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آگے کہا والوفا والوفا، امانت داری اور وفاداری۔ ایک ہوتا ہے کہ جو بھی مال ملا ہے اللہ تعالیٰ کا مال ہے، یہ اس میں کسی طرح کی خیانت کر کے اپنی جیب بھرنے کی کوشش نہ کریں، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مال کو جس جگہ پر جتنا پہنچانا ہے پوری امانت داری اور وفاداری کے ساتھ اس کو وہاں پہنچایا بھی جائے۔ یہ بھی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے اس میں، یہ نہیں کہ کسی کو دیا اور کسی کو محروم کر دیا۔ جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا مختلف اداروں وغیرہ کے، ان کو یہ بات خاص طریقے سے نوٹ کرنی چاہیے کہ یاد رکھیے کہ ان کے ماتحت ان کے انڈر جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں اگر کسی کو کوئی چیز پہنچ رہی ہے اور دوسرے کو نہیں پہنچ رہی ہے تو ان سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، ان سے اس کا سوال کیا جائے گا، کیونکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق پہنچنا چاہیے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے، اور خاص طریقے سے ان کا حق چھینا جاتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں، سماج کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ مارا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے خصوصی طور پر نصیحت کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا وَلَا تَظْلِمُ الْيَتِيمِ، یتیم پر ظلم مت کرنا۔ یتیم کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو چھوٹے بچے کا جو حق ہے وہ چھوٹا ہے، اس کو سوچ کر کے نظر انداز کر دیا کہ یہ کمزور ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، تو یہ سوچ کر کے اس کا حق اس تک نہ پہنچایا جائے تو اس پر ظلم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ذمی لوگ ہیں انہیں معاہد کہا جاتا ہے، جو ذمی لوگ ہیں غیر مسلم ہیں تو یہ سوچیں کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ ہمارے بارے میں کیا کرے گا، یہ ہماری حکومت میں رہتا ہے تو یہ تو اس کو تو ہمارا احسان ماننا چاہیے، اس کے ساتھ تو ہم کچھ بھی ظلم کر لیں تو ہمارے لیے ہر ظلم اس کے لیے اس کے حق میں روا ہوگا، جائز ہوگا، تو یہ غلط سوچ ہے۔ منع کر دیا، کہا کہ کسی یتیم پر ظلم نہ ہو، کسی ذمی پر ظلم نہ ہو، کیونکہ ایسے کمزور لوگوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے بدلہ لینے کے لیے تم سے کھڑا ہو جائے گا، اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ فریق بن جائے گا تم سے ان کا بدلہ لینے کے لیے۔ کہا فَإِنَّ اللَّهَ خَصَمٌ لِمَنْ ظَلَمَهُمْ، جو ان پر ظلم کرے گا، اس طرح کے کمزور لوگوں پر جن پر جو ظلم کرتا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ڈیفنس نہیں کر پاتے اپنی کمزوری کی وجہ سے، جو خاموش رہ جاتے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور جن پر صرف اس لیے ظلم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، بے سہارا محسوس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا سہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن، ایسے لوگوں کا حساب کتاب جو ہے، ایسے لوگوں پر جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے ان سے ان کے ظلم کی ایک ایک پائی کا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں بھی اس کا بھیانک انجام ہو سکتا ہے، آخرت میں تو یہ حساب کتاب ہونا ہی ہے۔ یہ ان کا وہ خط ہے میرے بھائیوں جو انہوں نے کس کے لیے لکھا؟
جو فائنانس منسٹرز تھے اس زمانے کے، یا کہہ لیجئے کہ جن کے ہاتھوں میں مال جمع کرنے اور مال تقسیم کرنے کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں، ان کو انہوں نے یہ نصیحت لکھی، یہ نصیحت کی عام لوگوں کو بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت عام لوگوں کو بھی کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ ان کی نصیحتوں کے چند جو ہے پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عام لوگوں کو نصیحت کرتے انہوں نے لکھا جو ہے اما بعد فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا بَلَغْتُمْ بِالْإِقْتِدَاءِ وَالْإِتِّبَاعِ فَلَا تَلْفِتَنَّكُمُ الدُّنْيَا عَنْ عَمْرِكُمْ فَإِنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَائِرٌ إِلَى الْإِبْتِدَاءِ بَعْدَ اجْتِمَاعِ سَلَاسِلٍ فِيكُمْ۔ کہا عام لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اقتدا کرنا، اتباع کرنا، تمہارا یہ جو مقام اور مرتبہ ہے نا، اس مقام اور مرتبے کو تم اتباع اور اقتدا کی وجہ سے پہنچے ہوئے ہو۔ تم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے تم بدعتیں، نئی نئی چیزیں مت ایجاد کرنا۔ آگے جو ہے اس کے بارے میں وہ پیش کرنے والے ہیں کہ اس امت میں بدعات کی شروعات ہوگی، تو یہ شروعات تم سے نہیں ہونی چاہیے۔ تم اب تک جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے دنیا میں، جو تمہارا ایک رعب بیٹھا ہوا ہے، جو مسلمانوں کا اس زمانے میں ایک رعب تھا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ تم جو اقتدا کر رہے ہو، جو اتباع کر رہے ہو اپنے رسول کی اور اپنے دین کے مطابق جو چل رہے ہو، اس کی وجہ سے یہ چیز ہے۔ آگے پھر لکھا فَلَا تَلْفِتَنَّكُمُ الدُّنْيَا عَنْ عَمْرِكُمْ، دنیا کے اس چمک میں، دنیا کی جو ہے ان رونقوں میں کہیں گم ہو کر کے تم اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو تم جو ہے بھول نہ جاؤ، اپنی ذمہ داریوں کو کہیں تم بھول نہ جاؤ، اور تم کہیں دنیا کی چمک میں اور دنیا کی رونقوں میں کہیں گم مت ہو جانا۔ یہ فرمایا، یہ کہا انہوں نے، اور کہا فَإِنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ صَائِرٌ إِلَى الْإِبْتِدَاعِ، کہ اس امت کے اندر بدعتیں آ جائیں گی۔ بعد اجتماع ثلاث فیکم، تم میں اگر تین چیزیں آ گئیں تو تین چیزوں کے آنے کے بعد بدعتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی دور اندیشی کی بات کہی تھی، اور اس کو نوٹ کیجئے گا۔ میں تھوڑی سی وضاحت اس کے سامنے آپ کے سامنے اس کی کروں گا۔ تو تین چیزیں انہوں نے کیا ذکر کی کہ تین چیزیں جب تمہارے پاس آ جائیں گی تو بدعتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تکامل النعم، تکامل النعم، نعمتیں مکمل ہو جائیں۔ تکامل النعم، نعمت اللہ تعالیٰ کی مکمل ہو، مطلب کیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پلو گے، بڑھو گے، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہر طرف رہیں گی، دولتوں کا انبار لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانے جو دنیا میں ہیں تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، یہ نعمتیں، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کی آسائش جب تمہارے لیے ہو جائے گی، تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری کیا ہے؟ وَبُلُوغُ أَوْلَادِكُم مِّنَ السَّبَايَا، اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں جو قیدی بن جاتی ہیں، جب تمہاری جنگیں ہوتی ہیں کفار و مشرکین سے، جو لڑکیاں جو ہے ہوتی ہیں وہ قیدی بن جاتی ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں قیدی بن جاتے ہیں، بعد میں یہی غلام لونڈی بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو لونڈیاں ہیں تمہاری، جب ان کے بچے بالغ ہو جائیں گے تب جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ لونڈیوں کے بچے بالغ ہو جائیں گے، اور آپ غور کیجئے گا اس کے اوپر، یعنی بڑی اہم بات، بڑی پتے کی بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے۔ ایک تو جب آرام اور آسائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتوں کا دور دورہ ہو جائے گا، اور دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی جائے گی۔ اور دوسری بات کیا کہا، دوسری بات کیا کہی کہ جب ان لونڈیوں کے بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ لونڈیاں جو مسلمانوں کے یہاں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہی عورتیں نا ان کی پرورش کریں گی، ماں تو ان بچوں کی یہی ہے، لونڈیاں ہی۔
जब इनके हाथों में उनकी परवरिश होगी तो कहते हैं कि पिछला कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है। तो इन बच्चों की परवरिश जिन माँओं के हाथों में होगी, इन माँओं की वजह से इनके अंदर दीन में नई चीज़ें आ जाएंगी। जो पहले इन माँओं के मज़हब में कहीं चीज़ें रही होंगी ना, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा इनको भी आ जाएगा। माँ की तरबियत का इसीलिए बड़ा अहम किरदार होता है मेरे भाइयों। इसे नोट कीजिए। बड़ी दूरअंदेशी की बात की है और ये हकीकत में ये चीज़ हुई भी है बाद में। आप अगर जो है अहले बिदात की पूरी तारीख पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही हैं। ये अरबों को ये पट्टी किसने पढ़ाई थी मेरे भाइयों कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपके घर वाले आपकी खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। किसने ये पट्टी पढ़ाई थी जानते हैं आप? उन्हीं लोगों ने पढ़ाई थी ये पट्टी जिन्होंने अजमी हुकूमत देखी थी, जहां बाप के इंतकाल के बाद बेटा ही गद्दी पर बैठता था। वो सब जानते थे कि किसी भी जगह पे जो उसके घर वाले होते हैं उसकी जगह पे उसके मरने के बाद उन्हीं लोगों को वो चीज़ मिलनी चाहिए। और इसी असबियत को तो बाद में उभारा गया तो उसी को तशय्यो का नाम दिया गया। यही शिया जो फिरका वो ना वो इसी जो है सोच के नतीजे में चीज़ आई थी। तो ये मैंने आपसे कहा कि जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये तीन बातें कही हैं कि जब तीन बातें आ जाएंगी तुम्हारे अंदर इकट्ठा हो जाएंगी, ये तीनों बातें इकट्ठा हो जाएंगी। एक तो माल की फरावानी, और दूसरे ये है कि इन लौंडियों के बच्चे बड़े हो जाएंगे, और तीसरी बात उन्होंने ये कही व क़िराअतुल आराब वल आजिम अल कुरान। और जब ये दीन बद्दू लोग ये दीन सीखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और आजमी लोग जो असल अरब नहीं थे वो लोग जो है दीन में दाखिल होकर के और दीन को सीखेंगे, तो उस वक्त भी तुम्हारे अंदर ये बिदातें आ जाएंगी। ये होने वाला है आगे चलकर। शायद उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की बात सुन रखी हो, क्योंकि ये बात हकीकत यही है कि ऐसा हुआ है मेरे भाइयों, ऐसा हुआ है। आप तारीख पढ़े, सबसे पहला फिरका जो है जो तारीख में अहले बिदत का मुब्तदिया का जो पहला बिदती फिरका तारीख में जाहिर हुआ, ये कौन थे? खवारिज थे ये। और खवारिज ये कौन से लोग थे? ये अरब के बद्दू लोग थे, और उन्हीं को आराब कहा जाता है। उन्हीं के बारे में यहाँ जिक्र किया कि जब ये आराब यानी बद्दू लोग कुरान पढ़ेंगे तो ये पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे उसको। कोई एक आयत लिए तो पकड़ के बैठ गए, और उन्हें कोई चीज समझा नहीं चाहे समझाने जाएंगे तो उनके जो है जो अकल होती है ना बहुत जो मोटी होती है। बद्दू लोग हैं, जल्दी उनकी भेजे में उनकी अकल में कोई चीज आएगी। तो यही तो हुआ था कौम जो है खवारिज का पहला मसला मेरे भाइयों यही आया था। ये बद्दू लोग थे जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे, लेकिन मसला ये था कि कुरान की बाज़ आयतों को गलत समझ करके उसी को लेकर के इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इस जो है आयत को लेकर के कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ताला का, उन्हें लाख समझाया गया लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं, और एक जमात बन गई जिन्हें खवारिज कहा गया। तो ये कौन लोग थे? ये अरब लोग ही थे, बद्दू थे अरबों के। उन्हीं के बारे में क्या कहा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने। और फिर एक बात क्या कही कि आजमी लोग जब कुरान पढ़ेंगे, फारस के लोग जब कुरान या कहिए दूसरे अल्फाज में इस्लाम में दाखिल हुए, तो उनके पहले जो उनके मज़हब थे अपने अपने, उसमें जो कुछ चीज़ें उन्होंने देखी थी तो वो चीज़ें जो है इस्लाम में भी उन्होंने शुरू कर दी। तो ये बिदअतें वहाँ से शुरू, तशय्यो की बिदअत तो ये अजमी फ़िक्र के नतीजे में ही तशय्यो की बिदअत आई। खवारिज की बिदअत, तशय्यो की बिदअत, और इसी तरीके से जो कद्र को यानी तकदीर के जो इनकार करने वाले लोग थे उनकी तरफ से भी जो ये चीज़ें आई थी उसमें भी ये मामला था। और बाद में इल्म कलाम जिसे कहा जाता है, और ये मुतज़िला अशायरा जितने भी ये फ़िरक़े हुए बाद में, इन सारे फ़िरक़ों की जो जड़ थी वो अजमी फ़िक्र थी, जो
पूरे तरीके से वो अपने ज़हनों से निकाल नहीं सके थे। मंतिक और फ़लसफ़ा जो उस ज़माने में उनके यहाँ उनकी तालीमात रही थीं, जब ये मंतिक और फ़लसफ़े वाले लोग इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम का उन्होंने मुताला शुरू किया, इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ से वो चीज़ें जो है मुसलमानों के यहाँ भी आनी शुरू हो गई और बहुत सारे गुमराह फ़िरक़े भी और अहले बिदअत, बहुत सारे बिदअतियों का ज़हूर भी वहीं से हुआ था। तो ये बात ज़िक्र की थी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आम लोगों को नसीहत करते हुए, और जो बातें उन्होंने ज़िक्र की थी बाद के दौर में मेरे भाइयों, ये बातें ऐसे ही ज़ाहिर भी हुई थी। तो ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद खतूत की बात थी जो हमने आपके सामने पेश की। आज के दर्स का वक्त हो चुका है, तो हम ये दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद हमारी अरबी की क्लास होगी इंशाअल्लाह। जो चाहें शिरकत कर सकते हैं। खिलाफत जो है खिलाफत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खिलाफत का ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे दर्स में भी आपके सामने पेश होता रहेगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।